لیکن 70 سال کی عمر میں پہنچنے والے بوڑھے جو چہرے سے مولوی تو دکھتے ہیں لیکن انہوں نے دین بیچ دیا. وجہ کیا ہے؟ جب دل سے میرے مصطفیٰ کی عظمت کم ہو جائے تو بندہ ہر جگہ بکنے لگ جاتا ہے. ہر تخت اور ہر حکومت کے ہاتھوں وہ بکنے لگ جاتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، میں دارالعلوم سے فارغ ہونے والے طلباء سے بھی کہوں گا جو حافظ قرآن بن گئے، 20-22 بچے یہاں اپنے سینے میں پورے 30 پارے حفظ کر کے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک بات یاد رکھنا، قرآن تمہارے سینے میں موجود ہے، یقیناً اللہ کی کتاب ہے، لیکن اگر عشق رسالت کی روشنی نہیں رہی تو قرآن بھی تمہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکے گا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیزوں، اس آیت میں اللہ نے فرمایا نور آیا اور روشن کتاب آئی. نور کس کو کہتے ہیں؟ اس سے مراد مفسرین نے فرمایا محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. نور کا مطلب روشنی ہے اور روشن کتاب قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس رسول بھی آیا اور روشن کتاب بھی آئی، لیکن اس میں ترتیب تو دیکھو. آیت میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، یعنی پہلے رسول کی ذات آئی. وہ کتاب مبین، پھر روشن کتاب بھی ہے. پتہ یہ چلا کتاب پڑھنے سے پہلے روشنی کا ہونا ضروری ہے. اگر نور نہ ہو، روشنی نہ ہو تو کتاب نہیں پڑھی جاتی. اور اس قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے جس روشنی کی ضرورت ہے وہ نور مصطفیٰ ہے. ورنہ ہم نے دیکھا ہے بہتوں کو جو قرآن تو پڑھ لیے لیکن اس میں ایسے ڈگمگائے کہ قرآن کا جب ترجمہ کرنے لگے تو کبھی نبی کو خطا کار اور گنہگار بھی ثابت کر دیا. نعوذ باللہ. آج بھی قرآن کے ترجمے مارکیٹ میں ملتے ہیں. کسی مولوی صاحب نے یہ لکھا، اے رسول ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کر دی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. رسول کے اگلے پچھلے گناہ کون سے ہیں؟ اللہ نے رسول سے فرمایا کہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. ایک عام بندہ بھی تمہارا دامن پکڑ کر کے پوچھے گا قرآن میں تو رب تمہارا کہہ رہا ہے کہ رسول کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، رسول بھی تو گناہ کرتے ہوں گے. نعوذ باللہ. یہ عصمت کا عقیدہ ہی ختم کر دیا. یہ بات کیوں آئی؟ جب قرآن کو بغیر نور مصطفیٰ کے بندہ پڑھتا ہے تو ایسی ہی اٹھیلیاں مارتا ہے، ایسی ہی تیر مارتا ہے. اور جو عشق مصطفیٰ میں پڑھتا ہے پھر جب وہ ترجمہ کرتا ہے تو کنز ایمان بن جاتا ہے. بریلی کا امام اعلیٰ حضرت جب ترجمہ کرتے ہیں تو یوں نہیں کہتے کہ اے رسول آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، بلکہ یوں ترجمہ کرتے ہیں اے رسول آپ سے اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہ معاف ہو جائیں. آپ کی برکت سے اے رسول آپ کے اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہ معاف ہو جائیں. فرق تو دیکھو، ایک مولوی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن وہ رسول کے گناہ ٹھہرا رہے ہیں، اور ایک عاشق مصطفیٰ ہے وہ ترجمہ کر رہا ہے تو یوں کہتا ہے رسول آپ کی بدولت آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف ہو جائے. اسی لیے میں کہتا ہوں جو چیز تمہیں روشنی دینے والی ہے وہ عشق مصطفیٰ کی، وہ یہاں پر بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی. لے جانا ہو اس زندگی سے میرے عزیزوں. میں ہر باپ کو آج ہی کہتا ہوں اپنے بچوں کو کھلونے نہیں دلا سکتے تو کوئی بات نہیں، اگر ان کو بہت ساری آسائشیں بہت ساری نعمتیں نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن تمہارے بیٹے کو ایک چیز ضرور دینا، وہ عشق مصطفیٰ کی دولت. جب بچہ رات کو سونے لگے تو یوں کہہ کر کے اسے سلاؤ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. نام محمد پر جس بچے کی تربیت ہوگی جب جوان ہوگا، اگرچہ اس کے پاس کچھ نہ ہو، دنیا اس سے اگر پوچھے کہ تیرا باپ تجھے وراثت میں کیا دے گیا ہے،
تیرا باپ وراثت میں کون سی جائیداد چھوڑ کر گیا ہے؟ وہ بچہ فخر سے کہے گا میرا باپ زمین جائیداد اگرچہ نہیں دیا، لیکن سینے میں دھڑکنے والا جو دل ہے وہ محبت مصطفیٰ سے چمکا کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، یہ وہ دولت ہے جو مدینے والے اپنے بچوں کو دیا کرتے تھے، یہ وہ دولت ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہتا ہے مومنوں کی جان سے زیادہ قریب وہ نبی ہے، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ مدینے کی عورتیں اپنے بچوں کی جب تربیت کرتی تھی تو انہیں کیا سکھاتی تھی، کیا پڑھاتی تھی، کیا پلاتی تھی؟ عورتیں آج ٹی وی سیریل فلمیں دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں، چھوڑ دو، بچوں پر برے اثرات پڑیں گے، اور کہ جوانی میں جو ہے صالحین میں نہیں بلکہ ڈاکوؤں میں شمار ہونے لگ جائے گا۔ ماں کا دودھ پیتا ہے بچہ تو اس وقت ماں جو حرکتیں کر رہی ہے وہ بچے کے اخلاق پر اثر کرتی ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، حمل کے دوران ماں جو جو کرتی ہے اس کے اثرات بچے کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ اسی لیے جب بچہ پیٹ میں ہو ماؤں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے قرآن پڑھے اور کثرت سے میرے نبی پر درود پڑھا کرے، سبحان اللہ۔ اور جب دودھ پلایا کرے اپنے بچے کو تو ہر بار درود پاک سے شروع کرے۔ پھر دیکھنا تمہارا بچہ جب جوان ہوگا تو عاشق مصطفیٰ بن کر نکلے گا۔ بے شک بے شک۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مدینے کی عورتیں کیا کرتی تھی۔ احد کے میدان میں ایک نوجوان شہید ہو گیا اور وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا، اس ماں کو جب خبر دی گئی کہ تمہارا اکلوتا بیٹا شہید ہو گیا، وہ دوڑتی ہوئی احد کے میدان میں آئی، سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں میت دیکھ لوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کی لاش کو دیکھ لوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھ سکتی ہوں۔ وہ آج کی عورتیں نہیں تھی کہ جوان بیٹے کی میت پر ماتم کرنے لگ جائے، چہرہ پیٹنے لگ جائے، بال نوچنے لگ جائے، کپڑے پھاڑنے لگ جائے۔ وہ مدینے کی خاتون جب آئی اپنے بیٹے کو ڈھونڈتی ہوئی تو لاش میدان میں تھی جو خون میں لت پت تھی۔ جب ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش کو دیکھتی ہے تو قریب آئی اور سب سے پہلے اپنے بیٹے کا جبہ اٹھایا، جسم سے جبہ اٹھایا اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی، پلٹا کر پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی اور پھر اس کے بعد جبہ سیدھا کر کے سجدے میں گر جاتی ہے، شکرانہ بجا لاتی ہے، اور پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے رب قدیر تیرا شکر ہے میرے جوان بیٹے کو تو نے اپنے حبیب کی خدمت میں قبول کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنو میرے عزیزو، مائیں بچوں کو کیا دیا کرتی تھی؟ کچھ صحابہ وہاں کھڑے تھے، انہوں نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ تم اپنے جوان بیٹے کی لاش کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ جب میرا بیٹا مدینے سے نکل رہا تھا تو میں نے اس کو ایک وصیت کی تھی، کہا تھا کہ بیٹا آج جا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جا رہا ہے، اور آج کے دن ہی میں نے تجھے پالا تھا، اسی دن کے لیے میں نے تجھے پالا تھا، دودھ پلایا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جنگ اگر سخت ہو جائے، دشمن اگر بھاری ہو جائے تو کبھی میرے نبی کو چھوڑ کر بھاگنا مت۔ یہ زندہ باد زندہ باد۔ حضور کو چھوڑ کر بھاگنا مت۔ اور ماں کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو جانے کے وقت یہ بھی وصیت کی تھی کہ اگر دشمن غالب آنے لگ گئے اور تو میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے اگر مارا گیا تو میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گا، اگر تو مر بھی گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گا۔ یہ ماں کا کیسا دل تھا جو محبت مصطفیٰ میں پرورش کرتی تھی اپنے بچوں کی۔ وہ خاتون کہتی ہے جب مجھے پتا چلا کہ جنگ احد میں کفار مشرکین اور دشمن غالب آ گئے، جنگ میں بہت سختیاں آئیں، 70 صحابہ شہید ہوئے، تو کہتی ہوں میں ڈر گئی کہیں میرا بیٹا میدان چھوڑ کر بھاگا تو نہیں، دشمن جب غالب آ گئے تھے تو کہیں بھاگ تو نہیں گیا میرا بیٹا، لیکن جب میدان کے قریب آئی تو پتا چلا نہیں بھاگا نہیں، شہید ہوا ہے۔ پھر بھی مجھے ایک فکر تھی کہ کہیں بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا، تو میں میدان میں آ کر سب سے پہلے اپنے بیٹے کے جبے کو اٹھا کر پیٹھ کو اسی لیے سہلا رہی تھی کہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کہیں پیچھے سے کوئی زخم تو نہیں کھایا، بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا۔
لیکن اللہ کا شکر میں بتا لاتی ہوں میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر نہیں لگا ہے، جتنے تیر کھایا ہے سب اپنے سینے پر لے کر کے